آج کل سوشل میڈیا کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن سا لگتا ہے نا؟ یہ جدید دور کی ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد ہے جس سے بچنا اب ممکن نہیں رہا۔ لیکن جہاں اس نے بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے سنگین چیلنجز بھی جڑے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج ہم انہی تلخ حقائق کا گہرا تجزیہ کریں گے تاکہ اس الجھے ہوئے مسئلے کو درست انداز میں سمجھا جا سکے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 4 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، سوشل میڈیا کے 2 رخ۔ دوسرا، آن لائن ہراسمنٹ کے اسباب۔ تیسرا، اس کے خطرناک ذہنی اور سماجی اثرات۔ اور چوتھا، اس مسئلے کا مؤثر حل اور بچاؤ۔ حصہ 1، سوشل میڈیا کے 2 رخ، فائدہ مند یا پھر نقصان دہ۔ ظاہر ہے اس پلیٹ فارم کے حیرت انگیز فوائد سے انکار تو ممکن ہی نہیں۔ معلومات تک فوری رسائی مل جاتی ہے، اظہار رائے کی بے مثال آزادی ہے اور پوری دنیا سے رابطہ تو بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا اور کافی تاریک رخ بھی موجود ہے، اور وہ ہے اسی پلیٹ فارم کا غیر ذمہ دارانہ استعمال، جس کے ذریعے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین حقیقت ہے جو بے شمار افراد کو شدید جذباتی اور ذہنی اذیت میں دھکیل دیتی ہے۔ حصہ 2، آن لائن ہراسانی کے اسباب۔ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حسد اور رقابت جیسے منفی جذبات لوگوں کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں پر نازیبا تبصرے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سستی شہرت حاصل کرنے کا جنون اور انتقام کی آگ، یہ چیزیں انسان کو اخلاقی اقدار سے بہت دور کر دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معمولی سا اختلاف رائے بھی ذاتی دشمنی کا روپ دھار لیتا ہے اور دوسروں کی ساکھ تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ مگر خطرناک نفسیاتی وجہ سامنے آتی ہے: جعلی شناخت کا استعمال۔ ہراساں کرنے والوں کو سب سے بڑی طاقت اور ہمت اسی بات سے ملتی ہے کہ انہیں اپنی اصلی شناخت کے بے نقاب ہونے کا 0% خوف ہوتا ہے۔ یہ گمنامی کا پردہ انہیں چھپ کے وار کرنے اور انتہائی غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں، کچھ اور عوامل بھی ہیں جو اس آگ پر تیل کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ سائبر قوانین سے لا علمی یا پھر قانون کا بالکل ہی خوف نہ ہونا۔ مزید یہ کہ والدین کی جانب سے ناکافی نگرانی اور انٹرنیٹ کا حد سے زیادہ بے مقصد استعمال بھی صورتحال کو بگاڑتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کسی کی نجی تصاویر یا معلومات بغیر اجازت وائرل کر دینا اور باقاعدہ نفرت انگیز مہمات چلانا، یہ حرکتیں پورے ڈیجیٹل نظام کو زہریلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ حصہ 3، خطرناک ذہنی اور سماجی اثرات، یعنی متاثرین پر گزرنے والے حقیقی نتائج۔ اس سب کی جو انسانی قیمت چکانی پڑتی ہے نا، وہ بہت بھاری ہے۔ ذہنی طور پر دیکھیں تو متاثرہ شخص شدید دباؤ، خوف، اضطراب اور احساس کمتری کی گہری دلدل میں دھس جاتا ہے۔ طلبہ کی بات کریں تو ان کی پڑھائی سے توجہ مکمل طور پر ہٹ جاتی ہے اور کارکردگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور سماجی سطح پر لوگ میل جول سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، محفلوں سے کٹ جاتے ہیں، جس سے خاندان میں تناؤ اور پروفیشنل زندگی میں بے پناہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آن لائن ہراسانی کوئی چھوٹی موٹی یا وقتی پریشانی نہیں ہے، یہ طرز عمل ایک انتہائی شدید ذہنی صدمے کا باعث بنتا ہے۔ انسان کا اپنے اوپر سے اعتماد مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے اور وہ ہر وقت ایک عجیب سی مستقل بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جسے محسوس کرنا بے حد ضروری ہے۔ حصہ 4، مسئلے کا حل اور بچاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مؤثر حفاظتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے سب سے پہلا دفاعی حصار تو خود قائم کرنا ہوگا۔ قدم نمبر 1، اپنی ذاتی معلومات اور پرائیویسی کو سختی سے محفوظ رکھیں۔ قدم نمبر 2، جیسے ہی کوئی مشتبہ یا فیک اکاؤنٹ نظر آئے، بنا کسی تاخیر کے فوراً اسے رپورٹ کریں۔ اور قدم نمبر 3، ہراساں کرنے والوں کو فوری طور پر بلاک کریں۔ یہ وہ ہنگامی اقدامات ہیں جو ڈیجیٹل دنیا میں کسی کے بھی وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ انفرادی کوششیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن ایک بڑی اور وسیع تر تبدیلی کے لیے اداروں کو بھی حرکت میں آنا ہوگا۔ سائبر قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے اور آن لائن ہراسانی میں ملوث افراد کو کڑی قانونی سزائیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹل اخلاقیات سکھانا، والدین کا بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر مناسب نظر رکھنا اور مجموعی طور پر معاشرے میں احترام، برداشت اور ذمہ دارانہ اظہار رائے کی ثقافت کو پروان چڑھانا، یہی اس سنگین مسئلے کا واحد تیر پا حل ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ اسے ایک زبردست قول میں ملتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک مفید ایجاد ہے، لیکن اس کی افادیت اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب اسے ذمہ داری، شعور اور اخلاقی اقدار کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ بالکل درست۔ اصل خامی ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی نہیں ہے،
बल्कि उस इखलाकी जिम्मेदारी के फुकदान की है जो अक्सर देखने में आती है। अब इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक ऐसा सवाल उभरता है जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या हम वाकई अपनी ज़ाती जिम्मेदारी का एहसास करते हुए दूसरों के वक़ार का एहतराम करेंगे, ताकि ये सोशल मीडिया जो कि इतनी ताकतवर चीज़ है, हकीकी मायनों में इल्म, राब्ते और मुस्बत तब्दीली का जरिया बन सके। अपने डिजिटल नक्शे कदम पर आज ही गौर करना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि एक महफूज डिजिटल माहौल बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।